آپ کی اکیڈمی کے پہلے تو کوئی اخراجات نہیں تھے، لیکن جب کہ آپ یوٹیوب سے بھی کمائی نہیں کرتے، چندہ بھی نہیں لیتے، کوئی بیرونی فنڈنگ بھی نہیں ہے، اس قدر اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ کس قدر اخراجات میرے بھائی؟ یہ آپ کو کوئی ویگو ڈالے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی کلاشن کوفے نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ ایک بٹ صاحب ہیں، وہ بھی ہم نے چھپا کے بٹھائے ہیں، لوگوں نے اعتراض کیا ہے جناب کے لیے پف جی پلیئر آپ نے ساتھ کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ ان کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے کہ جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ وہ بھی ان کی جو ریوالور بھی ہے وہ بھی ذاتی ہے، ہم نے نہیں لے کے دی، اور نہ ان کو ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کیا، یہ ہم پہ خود مسلط ہو گئے ہیں۔ حالانکہ حکومتی اداروں میں چاہے فوج ہے، جوڈیشری ہے، پولیس ہے، بڑے ہائر رینکس میں میرے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، میں نے کبھی اس حوالے سے کبھی اپروچ نہیں کی، ضرورت ہی نہیں ہے، چپ کر کے دعوت کا کام کریں۔ تو میں نے اخراجات کے حوالے سے پہلے بتایا ہمارے اخراجات ہوتے ہی کوئی نہیں اتنے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی جو صلاحیتیں ہیں، کمپیٹنسیز ہیں، وہ ہم نے وقف کی ہوئی ہیں۔ مثلا آپ تو گننا شروع کریں، سب سے پہلے کیمرے کی ریکارڈنگ۔ اب یہ ہمارے جو فرحان بھائی ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہ پروفیشنل اسی کام سے وابستہ ہیں پچھلے 15-20 سال سے، تو اگر انہیں ہم آن پیمنٹ بلائیں تو یہ 1 گھنٹے کا اتنے ہزار روپے چارج کریں گے۔ یہ تو ماشاءاللہ پورا دن میرے ساتھ ہوتے ہیں، گھنٹوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو مہینے کا ان کے 30-35 ہزار کا بل بن جائے، موٹا موٹا بھی کریں، اگر گھنٹوں کے حساب سے کریں تو وہ جس طرح وہ ٹیکسی اور رکشوں کے میٹرز بل بناتے ہیں، وہ تو پھر تو ہم پے کر بیٹھے ان کو، تو فری کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر باقی یہ ہماری ایڈیٹنگ اور یہ ریفرنسز لگانے والا کام، اس میں جو انٹلیکچوئل انپٹ ہے وہ تو 2-3 بھائی دیتے ہیں، ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں، وہ سارے، میں تو بیان کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، مجھے تو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ موجود ہے، لیکن میں اگر خود ٹائم نکال کے وہ حوالے ڈھونڈوں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، وہ حوالے ڈھونڈتے ہیں، ہمیں بھیجتے ہیں، پھر باقی اس کے امیجز نکالنا، اس کی نمبرنگ اور اس کو پراپر فارم میں مینیج کرنا، یہ زیادہ تر کام میں کمپیوٹر پہ خود ہی کر لیتا ہوں۔ باقی اس کو پھر جب ایڈوب پریمیئر میں باقاعدہ رینڈرنگ کرنی ہے، کون سا حوالہ کہاں پہ ڈسپلے کرانا ہے، وہ ہمارے دوسرے فرحان بھائی ہیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کرتے ہیں۔ آئی ٹی کے تو عام بندے آپ ذرا پوچھیں نا، 35-40 ہزار روپے میں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے ہوتے ہیں، پولیٹیشنز کے بھی اور علماء کے بھی، تو اللہ کا فضل ہے یہ بھی فری کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے معاملات اللہ کا شکر چل رہے ہوتے ہیں۔ باقی رہ گئے ہوں ایڈے بھی لگے لتھے نہیں اسی کہ بھی تو سموسا بھی نہ کھوا سکیے، ٹھیک ہے، اتنا تو بندہ کر ہی لیتا ہے نا۔ میں کون سا آپ کو ادھر جو ہے KFC کھلا رہا ہوں 300 بندوں کو، وہ تو نہیں ہم کھلا سکتے۔ تو سموسا ہو گیا، چائے ہوگی، دودھ اپنا منگوا لیتے ہیں، ایک ہمارے بھائی ہیں وہ کوکنگ کر کے تو وہ چائے آپ کو سرو کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح معاملات، اخراجات اللہ کا شکر ہے چل جاتے ہیں، کوئی اتنے بڑے لیول کے اخراجات ہمارے ہوتے نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ خود کتابوں کا بھی اب آپ سلسلہ دیکھ لیں، قرآن جو ہم فری دیتے ہیں نا بعض لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہیں، تو ہمارے ایک بھائی ہیں وہ آلموسٹ 3-4 ملین کے قرآن فری چھپوا کے تقسیم کر چکے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ وہ تقریباً 1 ملین کے قریب ایک مہینے کا اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، الحمدللہ۔ میرے پاس کئی دفعہ ہیں کہ جی پیسے لے لیں، یہ کر، میں نے کہا نہیں میرے بھائی، کہتے ہیں جی میں اتنے سالوں سے قرآن تقسیم کر رہا ہوں، یعنی قرآن بھی میرے کہنے پہ نہیں وہ تقسیم کر رہے، وہ پہلے سے ہی کر رہے تھے، وہ تو میری ویڈیو سے متعارف ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس چونکہ لوگ آتے ہیں اس طرح کے ڈیزرونگ جو قرآن بھی نہیں خرید سکتے، تو آپ نا قرآن ہماری طرف سے فری دے دیا کریں۔ تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ یہاں رکھوا دیں، ہم دے دیا کریں گے۔ رہ گئی کتابیں حدیث کی، وہ تو نو پروفٹ نو لاس پہ ہے، وہ جتنے کا آپ خریدتے ہیں اتنے کی ہم نے منگوائی ہوتی ہے، وہ ہم پھر اتنے پیسوں سے اور منگوا لیتے ہیں۔ البتہ جو کوئی علماء ہمارے پاس آئیں یا ائمہ مساجد آئیں، ان کو ہم فری بھی مشکات دے دیتے ہیں، وہ ہماری مینیج ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ، اب وہ جو قرآن والے بھائی ہیں نا، وہی بعض اوقات مشکاتیں بھی بھجوا دیتے ہیں کہ یہ 50 مشکاتیں میری طرف سے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں آپ نے ان کو دے دینی ہے۔ ہم نے پیسے کی کوئی انوالومنٹ نہیں رکھی اور نہ کسی سے اس اعتبار سے کوئی گن پوائنٹ پہ یا اسے ایکسپلائٹ کر کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
جو کرنا چاہتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے. اور اللہ کا شکر ہے معاملات چل رہے ہیں. اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے نہیں ہے کہ جس کے اوپر پیسے لگیں. پیسے پتہ کہاں لگتے ہیں؟ جب سبسسٹنس لیول سے ہٹ کے لوگ عیاشی میں پڑتے ہیں. سیدنا ابوبکر کی جو میں نے بخاری میں حدیث بتائی کہ ان کا ایک عام مہاجر جتنا وظیفہ لگایا گیا، تو اس کے تحت میرا یہ موقف ہے. جب یہ MTJ مولانا طارق جمیل کا برانڈ لانچ ہوا تو میں نے اسے سپورٹ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا اس طرح اگر کوئی کرتا ہے اور کاروبار کے ذریعے کرتا ہے تو بالکل کرے. ہمارا ان علماء پہ اعتراض ہے جو دین سے کھا رہے ہیں اور وہ لگژریس لائف گزار رہے ہیں، کیونکہ دین سے کھانا ہے تو پھر آپ کو ابوبکر، عمر، عثمان و علی والی زندگی گزارنی ہوگی. کیونکہ جو بندہ دین سے کھاتا ہے پھر وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی 2 وقت کی روٹی پوری ہو، کیونکہ اس نے آخرت لینی ہے نا. دوویں جہانی مٹھے باؤتے نہیں ہوئے گا نا. ہاں یہ کرنا ہے تو پھر کاروبار کریں. ہم علماء کی تنخواہ کے خلاف نہیں ہیں، ان عیاشیوں کے خلاف ہیں. کہ اسلام آباد میں ایک بندہ جو ہے آج سے 10 سال پہلے سائیکل میں آ کے ایک گمنام سے سیکٹر کے اندر جو ابھی اناؤنس بھی نہیں ہوا، اس کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھتا ہے. کیوں جی نذیر بھائی، آپ کے تو سامنے کئی ایسے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ چلنے والے بھی ترس کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں کڈی وڈی انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہوتا ہے. ایک پلاسٹک کا اس نے رکھا ہوتا ہے، سمجھ لیں حمام، 2 ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں وضو والی، اور نیچے ایک چھوٹا سا پھٹا رکھا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ لوٹا، اور ایک واش روم چھوٹا سا ٹین کے دروازے والا، اور کچی وہ مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے 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 بیچارہ، رات کو تو مچھر بھی ہوتے ہوں گے. اور کئی جگہ یہ نہ ہو تو ایک کنٹینر کسی سے لے کے کرائے پہ اس کے اندر زندگی گزارتے ہیں، پیڈسٹل فین لگا، لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں. سر 10 سال بعد دیکھیں، دنیا کا کوئی کاروبار یہ انویسٹمنٹ نہیں دیتا آپ کو. آپ کو سیوک کے اوپر نظر آئے گا، ہاں جی، ڈرائیور لادہ بیٹھا ہوا ہوگا. تنخواہ پوچھیں گے، کہے گا جی 15 سے 20 ہزار تک ہے. 20,000 ڈالر نہیں سرکار، پاکستانی روپیز. چندہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. تو وہ جو کچھ آپ دے رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ مسجد میں یہ لوگ کنسٹرکشن کا کام کر کے ہی رکھتے ہیں. ویسی کچھ بجری بار پھکوائی ہوتی ہے انہوں نے، کام اندر ہو رہا نہ ہو تاکہ کام لگا رہے. بجری بار سٹی ہوگی، تھوڑی جی ریت سٹا دو، کام اندر مکمل بھی ہو، لوگ دیتے رہیں گے. اور جناب ہم کام تھوڑا سا شروع کروایا، یہاں پہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں جی بتائیں. ہم کہتے ہیں بھائی اپنا کام کریں، آپ چھوڑیں، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، اور بڑی جگہ وہاں جا کے لگائیں. آج تک کسی مولوی نے پوچھا کہ یہ اسمگلر ہے دینے والا جو اپنا مال پاک کروانے آیا اپنے زوم میں، یہ کون ہے؟ نہیں. آپ جتنی مسجدوں والے سے پوچھیں نا، وہ کہتے نہیں بس یہ مٹیریل سٹایا سی، ایک اللہ کا بندہ آیا، انہیں کہا جی دسو کتنے کا چھت پہنتا ہے، انہیں اسی ٹائم چیک لکھیا. وہ اللہ کا بندہ جڑا ہے نا اس علاقے کا سب تو بڑا اسمگلر سی، وہ نہیں انہیں تحقیق کرنی، نہ یہ چھڑ دو، انہیں پوچھنا بھی نہیں. اور آپ کو انہوں نے بتانا ہے ایک گائے میں اگر 6 اہل حدیث تھے، 7واں بریلوی شامل ہو گیا تو سب کی قربانی گئی. آپ کو یہ بتانا ہے انہوں نے. اس حساب سے تو آپ کی مسجدیں بھی گئیں. میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں بعض بریلویوں کی مسجدیں ایسی ہیں جو سعودیہ کے پیسے پہ بنی ہیں، اور سعودیہ والوں کو کافر سمجھتے ہیں بریلوی، امام کعبہ کے پیچھے نماز کے قائل نہیں ہیں، چندہ لے لیا ہوا ہے. کتنی دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں جو سعودیہ کے پیسوں پہ بنی ہوئی ہیں. اور المحنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے ماننے والے خارجی ہیں، اور محمد بن عبد الوہاب کو وہاں پہ مجدد مانتے ہیں، ڈکلیئرڈ مجدد. جو سٹیٹس یہاں پہ محمد علی جناح کا ہے نا، یا ڈاکٹر اقبال کا، یہ سٹیٹس سعودیہ میں محمد بن عبد الوہاب صاحب کا ہے. اور انہوں نے المحنت میں لکھا ہے یہ خارجی ہیں، یعنی حضرت علی کے جو مخالفین تھے ان کی یہ نسل ہیں. تو چندہ ان سے لے کے کھا رہے ہیں. اور ان لوگوں کی بھی شرافت ہے، وہ آتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ایک امت کے لیول پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب تو بہت تھنک آؤٹ آف باکس کیا. اب تو میرے پاس تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے بتایا اب تو ایران کے ساتھ بھی وہ دوستی کر رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اس کنفلکٹ سے بھی اوپر اٹھیں اور امت لیول پہ دیکھیں. وہ تو یہاں آتے ہیں تو جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں بھی جاتے ہیں، تو دیوبندی بریلوی تو جماعت اسلامی والوں کو کافر سمجھتے ہیں، مولانا مودودی کو. تو عبد الرحمان سدیس تو ایک نماز منصورہ میں بھی پڑھاتے ہیں، دوسری نماز جو ہے وہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھاتے ہیں، تو دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں. جبکہ وہ جدھر پڑھا کے آئے ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. تو کافروں کو جو نماز پڑھا کے آیا ان کو مانتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے نا شاہ فیصل ایوارڈ ہے، جس طرح ہمارا یہاں پہ
نشان حیدر یا نشان امتیاز ہے؟ یہ نشان حیدر تو آپ کا فوجی وارڈ ہے نا، اس کے ایک نہیں اس کے ایک ویرنٹ نشان امتیاز ہے، این آئی. او نہیں سر، وہ چھوٹا جے تم کا، ہاں جی منو تو پتہ ہے نا. این آئی نشان امتیاز سب سے بڑا آپ کا سول ایوارڈ ہے، جو ڈاکٹر عبد القدیر کو ملا ہوا ہے اور ڈاکٹر سمر کو. ان سے بڑا تو کوئی سویلین نہیں ہے نا جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہماری نیشن کو. ان کے ناموں کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو پہلے نمبر پہ لکھا ہوگا این آئی. تمغہ امتیاز بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، سب سے بڑا ہے نشان امتیاز. اس کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ نشان حیدر، تو یہ یہاں بھی نشان کا لفظ ہے. اور وہ پچھلے دنوں وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ بھی تھے بھائی، وہ جو مسجد میں شہید ہوئے تھے، وہ جس مسجد پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا نیوزی لینڈ میں، ہاں وہ جسنڈا، ہاں ان کو بھی آپ دیکھیں کیا ملا تھا، نشان شجاعت. وہ سب سے بڑا وہ والا ایوارڈ تھا. تو جتنے بڑے ایوارڈ ہیں وہ نشان کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ سویلین ہو یا دوسرے. اچھا، تو یہ بڑے بڑے ایوارڈ، یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی مجھے تو بھول گیا. تجھے بھی لوچ تال دیتا نا اپنا لفظاں دے ہوتے، جس طرح مولوی کرتے ہیں کہ جی ظالم نہیں لکھیا بدبخت لکھیا ہے. ٹھیک ہے تجھے کیا کرو بدبخت تو کتو گل کتو شروع ہوئی سی. شاہ فیصل ایوارڈ. شاہ فیصل ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ ہے سعودیہ کا، اور یہ پہلا ایوارڈ پتہ ہے کس بندے کو ملا ہے؟ مولانا مودودی کو، ان کی علمی خدمات پہ. اور جب ان کا جنازے کی باری آئی تو سعودی حکومت نے کہا کہ ان کو یہاں پہ دفن کیا جائے، لیکن ان کی خواہش نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو جی کتنی بدبختی ہے کہ ڈیڈ باڈی جو ہے امریکہ سے چلی ہے اور سعودیہ والوں نے آفر بھی کی ہے، تب بھی وہاں پہ دفن نہیں ہوئے اور وہ یہاں پہ دفن ہوئے ہیں. اور ایک دیوبندی مولوی جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ایکس استاد، وہ مفتی سعید، میں اس کا نام لیتا ہوں کیونکہ وہ اس نے بدبختی کی بات کی، اس لیے میں اس کا نام لے رہا ہوں کیمرے میں. وہ کہتا ہے جی یہ مودودی صاحب جو کچھ لکھ کے گئے نا خلافت و ملوکیت میں، اس کی سزا ملی ہے کہ انہیں بقیہ غرقت میں مدفن بھی نصیب نہیں ہوا. نعوذ باللہ، لعنت ہے تیری ایسی سوچ کے اوپر. بقیہ غرقت میں تو عبداللہ ابن ابی بھی دفن ہے، وہاں دفن ہونے سے اگر کوئی سعادت مل جاتی تو اس کو مل جاتی. اور صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں بقیہ غرقت میں، باقیوں کی کدھر ہیں؟ تم قبر چٹو ہی رہنا تسی جو المحنت ہی لکھے ہے، ہم قبروں سے اور بزرگوں کے سینوں سے جائز طریقے سے فیض نچوڑنے کے قائل ہیں. قبریں جی بڑی ہو. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے رسول اللہ کے ساتھ حجرے میں دفن نہ کرنا، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ قبرستان میں دفن کرنا. میں نہیں چاہتی کہ ان نیک ہستیوں کی وجہ سے لوگ میری بھی تعریف کریں کہ عائشہ کتنی خوش نصیب ہے کہ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عائشہ کی نعوذ باللہ کوئی بدبختی تھی کہ وہ حجرہ میں نہیں دفن ہوئی جہاں پہ آپ حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے. وہ تو انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ میں اس چیز کی اویل نہیں کرنا چاہتی وہ چیز. تو اس طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ نہیں دفن ہونا، میں کہیں اور دفن، خام بناتے رہتے ہیں باتیں. تو پہلا ایوارڈ ان کو ملا تھا، اور 2014 یا 15 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے ایوارڈ دیا ہے. تو ان کو بھی نہیں یہ لوگ مانتے. تو چھوڑ دیں، ہر بندے کی اپنی ڈائنامکس ہے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. شروع میں تھوڑی لمبی باتیں کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ کا ماحول بنے نا، آپ بھی چسکے والی باتیں سنتے ہیں نا.